یعنی جس سال وہ ابرا نے بیت اللہ کو گرانا چاہا اور رب تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا، اس سال کو عربی والے عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والوں کا سال۔ وہ ہاتھی پر جو کہ سوار ہو کر آیا تھا، عام الفیل یعنی وہ اس سال۔ اور اس واقعہ کے 50 دن بعد میرے اور تمہارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف سوموار کا دن تھا کہ اس خاکدان عالم کے اندر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ سرکار کی ولادت تو ایک مرتبہ ہوئی ہے، سرکار کی ولادت ایک مرتبہ ہوئی اور 14 صدیاں گزرنے کو ہیں، 1450 سال ہونے کو ہیں، تو ولادت ایک مرتبہ ہوئی اور یہ جشن ولادت کا ہر سال۔ یہ بھی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں، چلو تم نے جو ہے اگر ولادت کی خوشی منانی ہے تو ایک مرتبہ خوشی منا لو، بس ٹھیک ہے۔ ہر سال جو ہے وہ ولادت کی خوشی منانا یہ ایک فضول کام ہے۔ یہ میں جو بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں بڑے سادہ لفظوں کے اندر، رب تعالیٰ کی یہ عادت جاریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لمحات کے اندر اپنے بندوں کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، اپنا فضل اور رحمت فرماتا ہے، جب وہ لمحات دوبارہ لوٹ کر واپس آتے ہیں تو رب تعالیٰ کی رحمتیں جس طرح اس نعمت کے ملنے پر نازل ہوئی تھی، وہ لمحات جب دوبارہ آتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اسی طرح نازل ہوتی ہیں۔ میں اس کی ایک موٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو مسئلے کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ بتائیں کہ یہ قرآن مقدس جو ہے یہ کب نازل ہوا؟ میرے اور تمہارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر 23 سالوں کے اندر اس قرآن کریم کا نزول ہوا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ رب تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن کو نازل کیا، اور وہ لیلۃ القدر کون سی؟ جو سرکار کے دور مبارکہ کے اندر تھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، قطع نظر اس بات کے ہم سننی ہے، جو دوسرے لوگ ہیں ہر سال رمضان کے اندر جشن لیلۃ القدر مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ مناتے ہیں۔ جشن لیلۃ القدر کسی مسلک سے بھی تعلق رکھنے والا آدمی ہے وہ لیلۃ القدر کا جشن مناتا ہے۔ اب بتاؤ، وہ جشن قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا، ہر سال جشن کس بات کا؟ ہر سال جشن کس بات کا؟ جب قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا تو جشن ہم ہر سال مناتے ہیں، اور بتاتے لوگوں کو کیا ہے؟ بھائی یہ رات بڑی شان والی رات ہے، اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اللہ اس کو 80 سال 83 سال کی عبادت کے برابر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو بھئی قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا تو پھر اس کا جشن بھی ایک مرتبہ ہونا چاہیے، ہر سال نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ہم ہر سال اس کا جشن مناتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لمحات جب دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں تو جس طرح قرآن کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، جب وہ لمحات لوٹ کر آتے ہیں تو رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سرکار کے دور میں ہوا تھا۔ پتہ یہ چلا، اللہ جس وقت کوئی نعمت عطا فرمائے، جس گھڑی کے اندر وہ نعمت ملے، وہ گھڑی اب دوبارہ لوٹ کر آتی ہے تو رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اس نعمت کے وصول کے وقت، ملنے کے وقت جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوئی اور رحمت حاصل ہوئی۔
اس لیے ہم ہر سال جو ہے سرکار کا جشن منا لیتے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں، یہ بات ویسے میں نے عرض کر دی ہے۔ میں نے صرف دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیوں کیا۔ میلاد شریف کا مسئلہ جو ہے نا، میلاد شریف و سرکار کے اوصاف کا تذکرہ، وہ انشاءاللہ میرے بعد جو ہے وہ خطیب صاحب وہ بڑے مخصوص انداز میں آپ کے دلوں کو گرمائیں گے بھی، اور بڑے مخصوص انداز میں آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا طیب رشید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، بڑے مخصوص انداز میں آپ کو سرکار کے اوصاف کا تذکرہ سنائیں گے۔ میں نے صرف دو مسئلے عرض کرنے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو کیوں مبعوث کیا اور نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، بس یہ دو باتیں۔ کیا نبی ایک عام انسان کی طرح ہی ہوتا ہے، یا نبی اور غیر نبی کے اندر فرق ہوتا ہے؟ یہ دو مسئلے میں نے جو ہے وہ عرض کرنے ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملے گی۔ اور عام ترین مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیوں فرمایا، نبی کیوں بھیجے؟ تو بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو جو ہے علم کا ذریعہ جو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے۔ ان کو علماء جو ہے اپنی زبان کے اندر حواس خمسہ کہتے ہیں، قوت دیکھنے والی قوت، چکھنے والی قوت، سننے والی قوت، چٹولنے والی قوت۔ یہ حواس جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کے ذریعے سے بندے کو جو ہے وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ دیکھنے سے علم حاصل ہو گیا کہ مولانا صاحب تشریف لائے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں، کان آپ کے میری گفتگو کو سن رہے ہیں، آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے، میرے آنے کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ علم کے حصول کا ذریعہ اللہ نے انسان کو یہ حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ حواس خمسہ جو ہے، یہ جب ان کے ذریعے سے بندے کو علم ہوتا ہے تو یہ حواس غلطی کھا جاتی ہیں، ان کو غلطی لگتی ہے۔ اللہ نے ان کی غلطی کی اصلاح کے لیے اس پر جو ہے وہ عقل کو حاکم بنایا ہے۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے دیکھنے والی جو مثلاً قوت ہے نا، اس کو غلطی لگ جاتی ہے۔ آپ نے گاڑی کے اندر سفر کیا، ریل کے اندر سفر کیا، تو ریل کے اندر جو بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے نا، مسافر، ریل اگر ادھر جا رہی ہے تو اس اندر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ اس مسافر کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ درخت جو ہے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ بندے کو جو ہے وہ مسافر کو، حالانکہ وہ درخت چلتے نہیں، دوڑ نہیں رہے ہوتے، لیکن مسافر کو گاڑی کے اندر محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ دوسری مخالف سمت میں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ کوئی بھاگتے نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب غلطی لگ گئی آنکھوں کو، قوت باصرہ کو غلطی لگ گئی، تو لیکن اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ عقل کہتی ہے نہیں نہیں، تجھے غلطی لگ رہی ہے، یہ درخت بھاگ نہیں رہے ہیں، یہ تو اپنی جگہ کھڑے ہیں، تجھے غلطی لگ رہی ہے۔ اللہ نے عقل کو اس پر حاکم بنا دیا، اور جب آواز کو غلطی لگی، عقل نے اس کی اصلاح کر دی، اور عقل نے اس غلطی کا جو ہے وہ ازالہ کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ نے انسان کے جو ہے ذرائع علم میں سے عقل جو ہے وہ اس کو عطا فرمایا، لیکن عقل بھی کامل نہیں ہے، عقل بھی ناقص ہے۔ جس طرح آواز کو غلطی لگے تو عقل اس کی اصلاح کرتی ہے، اگر عقل کو غلطی لگ جائے تو اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اگر عقل کو غلطی نہ لگے تو بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ اللہ کا انکار نہ کریں، حالانکہ آج بھی بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے پڑھے لکھے فلاسفر جن کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کیا، ان کی عقل کو ٹھوکر لگ گئی، غلطی لگ گئی، پتہ چلا عقل کو غلطی لگتی ہے، اور عقل کو جب غلطی لگ جائے تو اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔
تو رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس لیے مبعوث کیا کہ میں نے اس خاکدان عالم کے اندر اس انسان کو بنایا، اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنی تخلیق کا شاہکار انسان کو بنایا ہے، تو اس کی اصلاح کی ضرورت تھی۔ اس کے علم کے حصول کا ذریعہ اللہ نے آواز کو بنایا، آواز کو غلطی لگی تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے اس پر حاکم عقل کو بنا دیا۔ اب اگر عقل کو غلطی لگ جائے تو اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، تو رب تعالیٰ نے اس عقل کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو مبعوث فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا، نبی غلطی سے معصوم ہوتے ہیں، نبی غلطی نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی ان کے احوال کو دیکھ کر محسوس کرے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، بعد میں وہ اس بات کا اظہار اور اقرار کرتا ہے کہ میں غلط تھا، نبی جو ہے وہ ٹھیک تھا۔ اس کی موٹی سی ایک مثال عرض کر دوں۔ آپ نے علماء سے حدیث مبارکہ سنی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں رسول اللہ میرا بھائی ہے، اور وہ نہ اس کو پیٹ کا مرض لاحق ہو گیا ہے، پیٹ کی بیماری ہے، دست اس کو لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو شہد کھلا، مشہور حدیث مبارکہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ اس نے آپ کے حکم کے مطابق جا کر اس کو بیمار آدمی کو شہد کھلایا تو وہ اس پیچس کے اندر اور اضافہ ہو گیا، پیٹ کی بیماری اور زیادہ ہو گئی۔ پھر دوڑتا ہوا آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہد کھلایا، وہ بجائے تندرست ہونے کے اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جا اس کو جا کر شہد کھلا، شہد کھلا۔ اس نے یہ نہیں ہم کہا کہ یا رسول اللہ شہد تو پیچش والے آدمی جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے جو اس کے تو پیچش کے اندر اضافہ کرتا ہے، گرم ہوتا ہے، تو آپ پھر ارشاد فرمایا شہد کھلا۔ اس نے پھر آگے سے یہ نہیں عرض کیا کہ کیوں کھلاؤں، اس کے اندر پہلے ہی جو اضافہ ہوا ہے، وہ پھر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جا کر بھائی کو اور شہد کھلا دیا۔ جب پھر کھلایا پھر اس کے اندر اضافہ ہو گیا، بیماری کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ اب عقل یہاں کیا کہتی ہے؟ عقل تو کہتی ہے کہ پیٹ خراب ہو، شہد کھلایا جائے تو پیٹ جو ہے اس کی خرابی کے اندر اضافہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کمی تو نہیں ہو سکتی۔ عقل تو یہ نہیں مانتی ہے، اور وہ آدمی بھی جو ہے وہ یہی عرض کر رہا ہے بار بار یا رسول اللہ شہد کھلایا، اس کے اندر اضافہ بیماری کے اندر ہو گیا۔ جب پھر آ کر عرض کیا اور سرکار نے فرمایا جا کر شہد کھلا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اگلی بار جا کر شہد کھلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو نبی کا جو علم ہوتا ہے نا، اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہوتا، نبی غلطی نہیں کرتا ہے۔ صلح حدیبیہ دیکھ لیں، جب سرکار نے وہ صلح کی، اس کی جو شرائط، اس کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے چلا جائے اور جا کر کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس مکے آ جائے تو ہم نے واپس نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سارے صحابہ خفا ہو گیا، خصوصاً فاروق اعظم جلال کے اندر، یا رسول اللہ کیا اللہ ہمارا حق نہیں، قرآن ہمارا سچا نہیں، دین ہمارا سچا نہیں، آپ سچے نہیں ہیں؟ آپ نے ہر چیز سچی ہے، ہر چیز پر حق ہے۔ یا رسول اللہ پھر اتنا گر کر ہم وعدہ کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر تم اس بات جو ہے اس معاہدے کو لکھ لے دو، معاہدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو واضح فتح جو ہے وہ عطا فرما دی، فتح مبین عطا فرما دی۔ اب صحابہ کہاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جن شرائط پر صلح ہوئی ہے ان کو تو ہم جو ہے بہت ہلکا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط جو ہے وہ صلح ہوئی ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین یہی ہے۔ پتہ یہ چلا نبی کا جو علم ہوتا ہے اس کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہوتا،
سرکار نے وہ صلح کی ہے تو بعد کے اندر وہ واضح ہو گیا کہ سرکار نے جو صلح کی ہے وہ حق تھی اور یہ فتح اسلام کی تھی نہ کہ کافروں کی تھی. یہ بات واضح بھی ہو گئی. قرآن کے اندر اللہ نے اس کو فتح مبین بھی قرار دے دیا. تو پتہ یہ چلا رب نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے. یہ ہماری عقل جو ہے نا، بندہ عقل کو سب کچھ سمجھتا ہے، بندہ عقل کو کامل سمجھتا ہے، لیکن یہ عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، غلطی کرتی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. تو رب تعالیٰ پھر اپنے نبیوں کو مبعوث فرما کر ہماری اصلاح کے لیے، ہماری عقلوں کی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو جو ہے وہ مبعوث فرمایا. اس لیے نبیوں کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے. ویسے تو بہت ساری اس کی حکمت قرآن نے بیان کی ہیں. میں صرف ایک اگلی بات جو ہے وہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. یہ اگر اس بات کی سمجھ آ جائے تو بڑے سارے مسائل جو ہے نا اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. ہم نے مقام نبوت کو سمجھا نہیں. نبی کا مقام کیا ہوتا ہے؟ نبی کے اگر مقام کا پتہ چل جائے تو بڑے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو مبعوث فرما کر ان کو درجہ اور مقام کیا عطا فرمایا. مقام نبوت صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس کی سمجھ آ جائے تو بڑے سارے ہمارے آپس کے اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کسی نے کہہ دیا کہ نبی تو صرف ایک ڈاکیا ہوتا ہے، جس طرح ڈاکیا ڈاک لے کر آتا ہے، خط لے کر آتا ہے، اگلے آدمی کو پہنچا دیتا ہے. نبی کا کام صرف اتنا ہے، وہ وہی آئی اللہ کی طرف سے آئی، بس آگے بندوں تک پہنچا دی. جس طرح ڈاکیا وہ خط دے کر چلا جاتا ہے، اس طرح نبی کا یہی کام ہے. معاذ اللہ انہوں نے ڈاکیا کے برابر درجہ دے دیا، کسی نے گاؤں کا چودھری کے برابر درجہ دے دیا. لیکن حقیقت یہ ہے، علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس آیت کے تحت آپ یہ ایک سوال یہاں اٹھاتے ہیں اور سوال کر کے پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. یا اللہ کیوں بنائے گا، ہم تیری تسبیح کرنے والے کافی ہیں. وہ زمین کے اندر آئے گا، دنگا فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. یہی کہہ رہا قرآن پاک، یہی بتا رہا ہے. اب نا یہاں پہ مفسرین نے، قاضی بیضاوی نے بھی اور سارے مفسرین یہاں پہ یہ بات جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اندر اپنا نائب، اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ نبیوں کو اپنا نائب اور خلیفہ کیوں بنایا؟ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب. نائب کی ضرورت ہوتی ہے یا تو اس لیے نائب کی ضرورت اور خلیفے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ کمزور ہوتا ہے، اپنے معاملات اکیلا پورے نہیں کر سکتا، تو پھر اس کو اپنے ساتھ ایک معاون اور نائب کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، دکان ہی بنا لیں تو اس کے اندر اکیلا آدمی بازار بھی جائے اور سودا بھی بیچے، یہ سارے کام اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، تو اس کو ایک ساتھ معاون کی ضرورت ہے، نائب کی ضرورت ہے. ہمارے قاری صاحب مسجد کے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، اکیلے جو ہیں وہ 5 نمازیں بھی پڑھانی، بچوں کو بھی پڑھانا اور جو ہے جمعہ بھی پڑھانا اور دیگر معاملات اپنے دنیاوی بھی ہوتے ہیں، آخر ان کا بھی والدین، رشتہ داری، اعزاء اقربا، غمی خوشی ان کی بھی ہے. تو اگر وہ یہاں سے جائیں گے تو پیچھے نماز کا سسٹم خراب ہوگا. ان کو بھی ایک نائب کی ضرورت ہے. پتہ نہیں آپ نے رکھا ہوا یا نہیں، لیکن ضرورت ہوتی ہے. بہرحال وہ آدمی اپنے معاملات اکیلا پورے نہیں کر سکتا، نائب تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو کون فرمائے تو وہ ہو جاتا ہے. وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ لاچار اور مجبور نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے کہ اکیلا اپنے معاملات پورے نہیں کر سکتا. اللہ کون فرمائے تو وہ ہو جاتا ہے، کون فرمائے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. وہ تو کسی کوئی مجبور اور محتاج نہیں ہے. اچھا جی، پھر نائب کس لیے بنایا جاتا ہے؟ نائب اس لیے بھی بنایا جاتا ہے آدمی چلا جائے بعد میں اس کے معاملات بھی سے چلتے رہے. جس طرح میں نے ابھی کہا، اللہ تعالیٰ نے جانے سے بھی پاک ہے، اللہ نے کہیں جانا بھی نہیں ہے.
اچھا نائب کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان نے جو ہے وہ اپنا، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، تاکہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے وارث ہو، میرے یہ معاملات، میرا گھر بار، یہ کاروبار، اس کا پیچھے وارث ہونا چاہیے۔ تو بندے نے مرنا ہے، اس کو پیچھے نائب کی ضرورت ہے کہ یہ میرے ہر شے کا وہ وارث ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے بھی پاک ہے۔ یہ ساری کا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی کی ذات جو ہے وہ باقی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو یہ جتنی بھی مجبوریاں ہیں نائب بنانے کی، اللہ ان ساری مجبوریوں سے پاک، تو پھر اللہ نے اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ یہ اعلان کیوں کیا میں نبی میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں؟ علامہ علوسی فرماتے ہیں، یہ سوال کر کے نہ خود ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں لا لحاجت بی تعالی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان ضرورتوں میں سے کوئی بھی ضرورت نہ تھی۔ نائب اور خلیفہ بنانے کی جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضرورتوں میں سے اللہ کو کسی کی چیز کوئی بھی ضرورت نہ تھی، تو پھر اللہ نے کیوں نائب اور خلیفہ زمین میں بنایا انسان کو، اپنے نبیوں کو؟ آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِقُصُورِ الْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ، علامہ علوسی فرماتے ہیں اللہ نے نائب اپنی ایک ضرورت کے لیے نہیں بنایا، بلکہ نائب جن کی طرف بھیجنا تھا ان کو ضرورت تھی، ان کی ضرورت کے لیے بنایا۔ نائب اپنے لیے نہیں بنایا، نائب اللہ نے نبیوں کو ہمارے لیے بنایا، جن کے اندر ان کو بھیجنا تھا نا، ہمارے اندر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، تو ہمیں ضرورت تھی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأنه فی غایت القدورت والظلمت الجسمانیت وذاتہ تعالی فی غایت التقدس والتنزہ فلا بد من متوسط ذی جہت تجرد۔ کہتے ہیں کہ انسان انتہائی پستیوں والا، انتہائی ظلمتوں والا، اور ذات باری تعالیٰ انتہائی پاک ذات، شان والی، بلندوں والا، تو درمیان میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنا فیضان دینا چاہتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ہم اس فیضان کو حاصل کر سکے، تو رب تعالیٰ نے درمیان میں ایک واسطہ، وہ واسطہ انتہائی ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ ماجرت علی عادت الالہیت، اللہ کی عادت جاریہ بھی یہی ہے کہ یہ جو ہے نا درمیان میں واسطہ بناتا ہے۔ انسان اگر اپنے جسم کو دیکھیں ایک گوشت ہوتا ہے اور گوشت، اور دوسری ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیاں گوشت سے وہ اثر حاصل کرتی ہیں، اپنی غذا حاصل کرتی ہیں اور ان کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن گوشت اپنا اثر ہڈیوں کو ڈائریکٹ دے نہیں سکتا اور ہڈیاں ڈائریکٹ اس سے فیض لے نہیں سکتی۔ رب نے درمیان میں جو ہے نا پٹھے بنا دیے، وہ نہ گوشت نہ ہڈیاں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہی ہوتا ہے گوشت سے وہ رس چوستے ہیں اور آگے ہڈیوں تک وہ رس پہنچاتے ہیں۔ یہ عادت جاریہ اللہ تعالیٰ کی کہ رب تعالیٰ درمیان میں واسطے بنا دیے۔ تو رب تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے دنیا کے اندر اپنے نائب بنائے، خلیفہ بنایا کہ جن کے اندر بھیجنا تھا اللہ ان کو اپنا فیضان دینا چاہتا ہے، لیکن ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہم اللہ کے فیضان کو قبول کر سکیں۔ درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت ہے کہ جس کی دو جیتیں ہوں، ایک جیت سے وہ ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرے اور دوسری جیت سے مخلوق خدا میں تقسیم کرے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں وذاتہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لہ جہتان، سرکار کو رب تعالیٰ نے بنایا، دو جیتیں بنائی، جہت ملکیت یستفید بہا، رب تعالیٰ نے نورانیت والی جیت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، جس جیت سے اللہ کی بارگاہ سے وہ فیض لیتے ہیں، وجہت بشریت یفید بہا، رب نے اپنے محبوب کو لباس بشری عطا فرمایا، بشر کی صورت کے اندر بھیجا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کے اندر اس فیض کو تقسیم فرمائے۔ یہ ہے مقام نبوت،
کہ نبی کا کام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں وہ واسطہ ہوتا ہے، وہ واسطہ ہوتا ہے، ورنہ رب تعالیٰ کا فیضان ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے۔ اللہ اپنے بندے کو دو جیتیں دیتا ہے، ایک نورانیت والی جیت، اللہ اپنا فیضان اس نورانیت والی جیت سے اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور دوسرا ان کو لباس بشری عطا فرماتا ہے۔ اس لباس بشری والی جیت سے اللہ کے وہ نبی وہ اس کی مخلوق کے اندر اس فیضان کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اصل میں بات اتنی سی ہے، لوگوں نے اس مقام کو سمجھا نہیں، لوگوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا کہ اللہ نے ان کو ہماری طرح یہ لباس بشری عطا فرمایا، ہم نے سمجھا یہ بھی ہماری طرح ہے، ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، لمبی پھر گردان پڑ دی۔ نبی اور ہمارے اندر فرق کیا رہا؟ نبی جو ہے اس کو بھی اللہ نے دو ہاتھ دیے، ہمیں بھی دو ہاتھ دیے، اس کی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، اس کے بھی دو کان ہمارے بھی دو کان، اس کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں، اللہ لمبی کے گردان پاڑ لیتے ہیں تو کہتے ہیں نبی پھر ہمارے جیسے۔ وہ مولانا روم علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت ایک آیت لکھی ہے اپنی مسلم شریف کے اندر، اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ واقعہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر یہ طوطا عام ہے، لیکن اس جو ہے یہ ملک شام اور اس علاقے جو ٹھنڈے علاقے اس کے اندر یہ طوطا جو پرندہ نہیں ہے، وہ ادھر کا کوئی جو ہے کوئی تاجر آدمی اس ہندوستان کے علاقے کے اندر آیا، یہاں اس نے دیکھا کہ طوطا یہ جو باتیں کرتا ہے، اس کو بڑا اچھا لگا، اس نے یہاں سے وہ طوطا خریدا اور اپنے ملک لے گیا اس کو اپنے پنجرے میں۔ اس کی نا دکان تھی، یہ روغن کی تیل کی دکان تھی، مختلف قسم کے اس نے تیل رکھے ہوئے، اس نے نا وہ طوطا جو ہے اپنی دکان کے اندر بٹھا دی، رکھ دیا، اس کا پنجرا رکھ دیا، جو گاہک آتا وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا، اس کی جو ہے جس طرح وہ طوطے باتیں کرتے ہیں، تو لوگوں کی بڑی جو ہے نا اس کی طرف اس دکان کی طرف توجہ ہو گئی، اس بڑا رش لگ گیا۔ اس نے جو ہے طوطا خریدا بھی اس لیے تھا کہ ایک عجیب چیز اپنے علاقے کے اندر لے کر جاؤں گا، لوگوں نے پہلے دیکھی نہیں ہے اور لوگ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئے گا اور میری بکری ہوگی، گاہکی ہوگی۔ یہ سودا بیچنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، یہ دکاندار لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال جی وہ طوطا اس نے رکھ لیا، اب نا وہ طوطا اس دکان کے اندر وہ لوگ جو گاہک آتا اس کے ساتھ باتیں کرتا، یہ وہ لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے وہ دکاندار وہ تیل والا جو ہے نا اس کو کام پڑا، وہ جو ہے نا اپنے گھر گیا، پیچھے سے بلی آئی، اور بلی کی عادت ہوتی ہے اس طرح اس کو پرندہ ملے تو جھپٹتی ہے، اس نے شکار سمجھ کر اس پر جھپٹی، طوطا وہاں سے اڑا اور اوپر جو ہے نا وہ بوتلیں پڑی ہوئی تھیں وہ تیل والی، ان میں سے ایک بوتل جو ہے وہ گر گئی، تیل بڑا کو قیمتی تھا۔ جب وہ دکاندار آیا نا وہ دیکھا کہ طوطا ایک طرف بیٹھا ہوا ہے پریشان، اور وہ بوتل ٹوٹ گئی ہے، وہ تیل جو ہے وہ اس کے نیچے گرا ہوا ہے۔ اب اس نے نا آ کر آتے ہی جو ہے نا اس سے تحقیق نہیں کی، اس نے آتے ہی طوطے کو جو ہے نا وہ دو لگائی، اور اس کے نا سار سے جو ہے نا وہ بال اڑ گیا، وہ گنجا ہو گیا، طوطا گنجا ہو گیا۔ اب نا وہ جب اس نے نا اس دکاندار نے اس کو غصے کے اندر وہ دو لگائی اور اس کے بال اڑ گیا سر کے، طوطا جب گنجا ہو گیا نا اب طوطا روٹھ گیا، پہلے وہ باتیں کرتا تھا اب اس نے باتیں کرنا چھوڑ دی، بس ایک طرف وہ نہ سر نیچے ڈال کے وہ جو ہے نا وہ بیٹھ گیا، بڑی وہ کوشش کرتا اس کے آگے بڑی چیزیں کرتا، وہ نہ کھاتا نہ اس کے ساتھ گفتگو کرتا۔ اب وہ دکاندار بڑا پریشان تھا، وہ یہ کہتا تھا کسی طرح یہ طوطا راضی ہو جائے، یہ اسی طرح پہلے کی طرح جو ہے نا یہ باتیں کرے، چلو کوئی نہیں نقصان ہو گیا ہے، وہ میرا تیل جو ہے وہ گر گیا ہے، نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، لیکن طوطا میرا ٹھیک ہو جائے۔ بڑے اس نے جتن کیے لیکن وہ طوطا نہ مانا۔ ایک دن نا وہ ایک گنجا آدمی کہیں سے وہ چلتا چلتا اس دکان پہ آیا تیل خریدنے کے لیے۔ اب نا طوطے نے جب اس آدمی کو دیکھا نا کہ اس کے سر کے بال بھی اڑے ہوئے ہیں تو وہ کہنے لگا تو بھی اپنے مالک کی کوئی بوتل تروڑی سی تیرے کٹیا سی تے تیرا سر تو گنجا ہویا، تو اپنا وقت یاد آ گیا نا، میرے مالک نے تو مجھے اس لیے مارا تھا، میں نے اس کی بوتل جو ہے وہ توڑی اور اس کا تیل گرا دیا۔ وہ اس گنجے کو دیکھ کر نا کہنے لگا تو بھی کوئی مالک کا نقصان کیتا ہے،
کہ تیرے مالک نے کٹیا اور تیرا جو سر گنجا ہو گیا. اب نہ وہ مولانا روم یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. ان کی عادت ہے واقعہ تو عام طرح کا عام کا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد نتیجہ ایک بڑا خوبصورت نکالتے ہیں. فرماتے ہیں کہ طوطے نے نا اس گنجے کو اپنی مثل سمجھا تھا. تو یہ نتیجہ نکالنے کے آپ آگے نتیجہ کیا فرماتے ہیں کارے پاکارا کیا سعد خود مگیر گرچے باشد در نوشتن شیر شیر. مولانا روح فرماتے ہیں اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کے مبارک عملوں کو آپ نے جیسا نہ خیال کیا کر, آپ نے اوپر ان کو نہ قیاس کیا کر. اللہ نے ایک بندوں کو اللہ کے جو علی ولی ہوتے ہیں, اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں, ان کو اپنے جیسا نہ سمجھ. اگرچہ شیر اور شیر یہ دونوں لفظ لکھنے میں ایک طرح کے ہیں, وہ بھی شین یارا وہ بھی شیر یارا. شیر کا معنی ہوتا ہے یہ درندہ جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے, اور شیر جو ہے فارسی کے اندر دودھ کو کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اگرچہ شیر اور شیر لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں, لیکن فرماتے ہیں وہ شیر آگے مرد اورا خرد, وہ شیر آگے مردم او مردم را درد. فرماتے ہیں شیر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ کھا جاتے ہیں پی جاتے ہیں, اور شیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کھا جاتا ہے. لکھنے میں دونوں برابر ہیں شیر اور شیر, لیکن ان کے اندر فرق ہے. شیر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ پی جاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں, شیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کھا جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں اشکیارا دیدائے بینا نبود. فرماتے ہیں جو بدبخت لوگ ہیں نا ان کی وہ حق بھی آنکھ نہیں ہوتی, ان کو حق نظر نہیں آتا. اشکیارا بدبختوں کے لیے, دیدائے بینا نبود ان کے لیے وہ حق بھی نگاہیں اللہ ان کو نہیں دیتا. نیکو بد در دیدائے شاہ یکساں نبود. فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت جو لوگ ہیں نا یہ نیک اور بد کو ایک جیسا ہی خیال کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہم سری بامبیا برداشتن, یہ بدبخت جن کو مقام نبوت کا پتہ نہیں, نبیوں کی عظمت کا پتہ نہیں, فرماتے ہیں یہ نبیوں کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اولیارا ہم جو خود بنداشتن, اور اللہ کے ولیوں کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں. جس طرح اس طوطے نے اس گنجے کو اپنے جیسا خیال کیا کہ یہ بھی میری طرح ہی ہوگا. فرماتے ہیں بدبخت لوگ جو ہے نا جن کو مقام نبوت کا پتہ نہیں ہوتا وہ جو ہے نا وہ نبیوں اور ولیوں کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں. اگر مقام نبوت کا پتہ چل جائے تو انگلی اٹھنی ختم ہو جائے. کیوں؟ نبی کو رب اس لیے بھیجتا ہے اپنا نائب بنا کر, اپنا خلیفہ بنا کر. تو خلیفے کو اللہ جو ہے شانے دیتا ہے, شانے اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ میرے نائب کو دیکھیں. جب اس کی شانوں کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جس کے نائب کی شانوں کا یہ عالم ہے اس خالق و مالک کی شانوں کا کیا عالم ہوگا. اوے اللہ کے نبیوں کی عظمتوں کو بیان کیا کرو, سرکار کے اوصاف کو بیان کیا کرو, آپ کی شانوں کا تذکرہ کیا کرو. اس لیے کہ رب نے ان کو یہ شانیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ جب لوگ میرے محبوب کو دیکھیں گے, ان کی شانوں کو دیکھیں گے, ان کو میری عظمت کا پتہ چل جائے گا کہ جس مالک کا نائب جو ہے اس کا جو بھیجا ہوا رسول جو ہے وہ اتنی شان والا ہے, اس خالق و مالک کی شان کا کیا عالم ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی جو ہے نا ان کی شانوں کا تذکرہ بڑھا چڑھا کر کیا کرو, زیادہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے جب ہم ان کی شانوں کے تذکرے کریں گے نا تو اس بھیجنے والے کی شانوں کا اظہار ہوگا, اس مالک کی شانوں کا اظہار ہوگا. پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی کیوں آتے ہیں. یہ اللہ کا فیضان بندوں کا تقسیم کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ دیکھ سنو بخاری شریف کے حدیث, یہ امام بخاری 4 جگہ اس حدیث کو بیان کیا.
سرکار ارشاد فرماتا انما انا قاسم واللہ موتی